دیکھتی ہے اس کے بعد حوروں کی ایک جماعت ہے جو دروازے سے لے کر پورے جو ہے پورے حلقے اور محلے میں سارے حصوں میں حوریں پھیل گئی ہے۔ آمنہ پوچھتی ہے بتائیں یہ کہاں کی عورت ہے؟ کیا یہ ہندوستان کی عورت ہے، یہ ملک شام کی عورت ہے، یا فلسطین کی عورت ہے، یا لبنان کی عورت ہے، یا مصر کی عورتیں ہیں؟ یہ کہاں سے عورتیں آئی ہیں؟ اللہ اکبر۔ ساری داعیہ خاموش ہے، حضرت حوا خاموش ہے، مریم خاموش ہے، مریم خاموش ہے، حاجرہ خاموش ہے، سب کے سب چپ ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ مگر بار بار آمنہ پوچھتی ہے بتائیں ذرا صحیح یہ عورتیں کس دیش سے تعلق رکھتی ہیں؟ سب کے سب چپ ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ دھیرے دھیرے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، آخرکار وہ لمحات سعید قریب آتے گئے کہ صبح کا سہانا قریب ہوتا ہے، رات اللہ اکبر ختم ہونے کے قریب ہے، یعنی رات ختم ہو رہی ہے اور صبح کا سہانا ٹائم شروع ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ آمنہ فرماتی ہے حضرت جبریل آتے ہیں اور مجھے ایک شربت سے بھرا ہوا پیالہ پیش کرتے ہیں اور کہا کہ آمنہ اسے پی جاؤ۔ آمنہ فرماتی ہے جیسے میں نے پیالے کو پیا تو میں اچانک دیکھتی ہوں کہ میرے غریب کھانے پر زمین سے لے کے آسمان تک رحمت و نور کی جھماجھم بارش ہو رہی ہے اور میں اس میں نہا رہی ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا اتنے میں میرا نور نظر پیدا ہو جاتا۔ نبی کی پیدائش ہو گئی، ربیع النور شریف کا سہانا ٹائم ہے، وہ پیاری تاریخ ہے، وہ سہانا وقت ہے۔ اللہ پر قربان جاؤ، وہ جب ٹائم ہوتا ہے ساری زمین جو کئی زمانے سے جہاں لگتا تھا مکے میں بارش نہیں ہوئی تھی، ساری گھاسوں کے اندر سوکھا پن آ گیا تھا، اچانک گھاسوں میں ہریالی آ گئی، جو پیڑ سوکھ گئے تھے اس میں چاند آ گئی، کنکرے مسکرانے لگے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، سب کے سب عہدے پڑ گئے۔ اللہ اکبر، کسرا کا محل گر گیا۔ یہ نبی کے آنے کی برکات ہے۔ اللہ اکبر، نبی آئے تو مکے کی بیٹیاں سب سے زیادہ خوشی منا رہی ہیں، مکے کی عورتیں سب سے زیادہ خوشی منا رہی ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی منا رہا ہے، ہر انسان خوشی منا رہا ہے۔ اور مکہ کا دستور یہ تھا اگر کسی خاندان میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو سارا خاندان غم کا شکار ہو جاتا، غم میں ڈوب جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا معجزہ دیکھو۔ میرے محبوب کی پیدائش 12 ربیع النور کو ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی پیدائش 12 تاریخ کو ہو رہی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے ایہم اللہ ذکورا، خبردار آج کی تاریخ میں مکے کے اندر، پورے گلف کنٹری کے اندر کوئی عورت حاملہ ہے تو وہ لڑکی نہیں پیدا کرے گی بلکہ وہ لڑکا پیدا کرے گی۔ اگر کسی گھرانے میں لڑکی پیدا ہوگی تو آج میرے محبوب کے پیدائش کے دن وہ گھرانہ غم کا شکار ہوگا، غمگین ہو جائے گا۔ آج میں دنیا کو غمگین دیکھنا نہیں چاہتا، کائنات میں کسی کو رنجیدہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتا ہے آج جو بھی بچے پیدا کرے گی وہ سب کے سب لڑکا پیدا ہوگا، تاکہ کوئی بھی میرے محبوب کے پیدائش کے غم میں پریشان نہ ہو بلکہ سب خاندان خوش ہو، سبھی لوگ خوشیاں منائیں۔ اس لیے ضروری ہے آپ بھی جب یہ تاریخ آئے تو خوشی کا اظہار کرو، گلی گلیوں میں پرچار کرو، اپنے مکان کی صفائیاں کرو، دیوار کو سجاؤ کہ نبی کے آنے کی تاریخ ہے، نبی کے پیدائش کی تاریخ ہے۔ میرا نبی نہ آتا تو زمین پیدا نہ ہوتی، میرا نبی نہ آتا تو آسمان پیدا نہ ہوتا، میرا نبی نہ آتا تو جنت اور جہنم کا وجود نہ ہوتا، میرا نبی نہ آتا تو خانہ کعبہ نہ ہوتا۔ یہ نبی کے آنے کی برکت ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر، میرے مصطفیٰ نہ آتے تو کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ نبی کا احسان ہے کہ میرے آقا آئے تو دنیا کو جینے کا حق حاصل ہو گیا۔ اس لیے جب یہ تاریخ آئے تو آپ خوشی کا اظہار کرو، گلیوں کو سجا دو، مکان کو جو ہے صاف ستھرا کر دو، تاکہ یہ پتا چلے کہ رسول کے غلام کا گھر ہے، رسول کے غلام کا محلہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر واقعی نبی سے عشق ہے تو عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا
ہونا چاہیے۔ کتنے مبارکبادی کے لائق یہاں کے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے داڑھی کمائی سے اللہ اکبر مدرسوں میں چندہ بھی پیش کیا ہے، اور اس کے ساتھ نبی کے تعریف پر خوش ہو کر ایک لنگر کا احترام کیا، لوگوں کو کھانا بھی کھلایا خوش ہو کر، اور محفل میلاد بھی قائم کیا ہے۔ اللہ اس کا صلہ تمہیں ضرور عطا کرے گا بلا شبہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب یہ تاریخ آئے تو آپ خوشی کا اظہار کرو، بنثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ تاریخ آئے تو خوشی کا اظہار کیا جائے اور پرچار کیا جائے تو اللہ اس کی برکتوں سے انشاءاللہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ لیکن جو سرکار کی محبت میں جلوس کا احترام کرو، جلوس کا احترام کرے، جلوس کی تعظیم کرے، جلوس میں اپنے پیسوں کو خرچ کرے تو اللہ اکبر، اللہ اس کے مال میں کبھی کمی نہیں کرے گا۔ جو جس اعتبار سے اس تاریخ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسی اعتبار سے سال بھر کے لیے روزیاں متعین فرماتا ہے۔ غور فرماؤ میرے ملت کے نوجوانوں، جس اعتبار سے آپ خرچ کرو گے، لوگ غلط سمجھتے ہیں عید کا تہوار بہت بڑا ہے، غلط سوچ میں ہے بقرہ عید کا تہوار بہت بڑا ہے۔ ارے سب سے بڑا عید میلاد رسول کا تہوار بڑا ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر شاعر کہتا ہے آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کوئی ہے دنیا کا سب تک عید میلاد رسول۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ میرے محترم صاحب کرام، اگر یہ میلاد رسول والا نہ آتا تو ہمیں رمضان نہ ملتا، ہمیں عید نہ ملتی، اور ہمیں بقرہ عید نصیب نہ ہوتا۔ یہ نبی کے آنے کے برکات ہے، اس لیے نبی کے آنے کی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ جب یہ تاریخ آئے تو اس اعتبار سے تم پیسوں کو بھی خرچ کرو اور خوشی کا اظہار کرو۔ آؤ ایک بات بتاؤ، ایک حدیث کا ترجمہ کرو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں علامہ حاجی غلام محی الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھو۔ اور کچھ ایسے نیک لوگ ہیں جو مدینہ شریف گئے ہوئے ہوں گے، وہ دیکھے ہوں گے کہ جہاں میرے آقا کا روضہ پاک ہے، روضہ پاک کے سٹے ہی دو ایسے مقدس افراد کا روضہ ہے جن کا نام، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے صحابی کا نام عمر فاروق ہے۔ یہ لوگ ایسے وفادار صحابی ہیں، نبی سے ایسی محبت کیے ہیں کہ ان کے وفاداری کو دیکھو، دنیا میں انہوں نے اتنی وفاداری کیا ہے تو اللہ اس وفاداری کو قبول فرما لیا۔ مرنے کے بعد بھی جب تک دنیا میں تھے نبی کا ساتھ تھا، مرنے کے بعد بھی قبر میں ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اس ساتھ میں رہنے والے عمر فاروق کا بیان سنو۔ آپ فرماتے ہیں من انفق درہمن فی مولد النبی رفیقی فی الجنہ، جو آدمی میرے نبی کے پیدائش کے دن ایک درہم خرچ کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوتی ہے۔ آپ کتنے مبارکبادی کے لائق ہیں کہ ربیع النور میں آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کہیں لنگر میں خرچ ہو رہا ہے، کہیں مدرسے کے جلوس میں خرچ ہو رہا ہے، کہیں نبی کے تعظیم میں خرچ ہو رہا ہے۔ قسم خدا کی عمر فاروق فرماتے ہیں من انفق درہمن فی مولد النبی رفیقی فی الجنہ، جو میرے نبی کے پیدائش کے دن ایک درہم خرچ کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ آپ ذرا غور فرماؤ، یہ کسی جو ہے غیر وفادار کی بولی نہیں ہے، یہ ایسے وفادار کی بولی ہے جو نبی کے پہلو میں لیٹا ہوا عمر ہے، جس عمر کو اگر مکے کا شیطان دیکھ لے تو ہمیشہ کے لیے راستہ چھوڑ دے، جس عمر کو شرابی دیکھ لے تو توبہ کر کے پھر شراب کے قریب نہ جائے۔ اس عمر کا فرمان ہے کہ جس عمر کو اللہ اکبر دیکھ کے چرندے پرندے کانپتے تھے، اس عمر کی بات کر رہا ہوں جو تقریباً 22 لاکھ مربع میلوں پر جس نے حکومت کیا ہے۔ اس شخصیت کا نام عمر فاروق ہے۔ وہ عمر فاروق کی شخصیت ہے کہ جب آپ خلافت کے کام کو انجام دے رہے تھے تو آپ مکہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، تو گھوم کر کے جب آتے تھے خانہ کعبہ کے قریب غلاف کعبہ کو پکڑ کے روتے تھے اور کہتے تھے پروردگار ہمارے علاقے میں کہیں کوئی کتا بھوکا نہ سویا ہو، اگر ایک کتا بھوکا سویا رہے گا تو کل میدان محشر
میں اللہ نے عمر سے پوچھ لیا تو میں کون سا جواب دوں گا؟ یہ اس عمر کا میں بیان کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کہا ہے جو نبی کی پیدائش پر 1 درہم خرچ کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ بلا شبہ آپ مبارکبادی کے لائق ہو کہ آج جب جلوس محمدی آئے تو نبی کے احترام میں، نبی کے جلوس میں اللہ جو آپ کو دے تو ضرور اس کو لے کے تیار ہو جاؤ۔ اگر تیار رہو گے تو اگر دنیا میں تم رسول کے وفادار بن کے جینے کی کوشش کرو گے تو قبر میں آپ کا رسول جب آئے گا تو آپ کی ساری مشاکلات دور ہو جائے گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور سارا اندھیرا دور ہو جائے گا۔ تب آپ ناز کرو گے کہ اللہ اکبر، یقیناً جو ہے ہم نے دنیا میں جو کام کیا تھا آج وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہے، آج وہ کام آ رہی ہے۔ تو آپ یہ کہو گے قسم خدا کی آج ہمارا ایمان بولتا ہے کہ وہ اللہ جانتا ہے غلام نبی ہوں میں، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ قد جاکم من نور، تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کے جانب سے نور۔ ٹائم بڑا زیادہ ہو رہا ہے، انہی چند باتوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کبھی اور موقع ملے گا تو انشاءاللہ تقریر کی جائے گی۔ مسلسل جب سے چاند ہوا ہے تب سے تقریریں ہو رہی ہیں اور اتفاق ہے کہ آج آپ کے گاؤں میں ہوں، یعنی پرندر